السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ترجمۃ القرآن فرسٹ ایئر کا پاسٹ پیپر شیئر کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلے آتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا۔ یہ مرکزی مضمون ہے سورۃ الرحمن کا، سورۃ یاسین کا، سورۃ آل عمران کا، سورۃ البقرہ کا۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سورۃ آل عمران۔ دوسرا ایم سی کیوز ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے غم کی حالت میں، خوشی کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، ہر حالت میں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ہر حالت میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یذکر اللہ علی کل احیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، جس طرح کہ آئی ایس کی بک میں ذکر کے چیپٹر کے اندر آپ اس چیز کو پڑھ چکے ہیں۔ تیسرا ہمارے سامنے ایم سی کیوز ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ سیکھی 10 سال میں، 11 سال میں، 12 سال میں، 13 سال میں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 12 سال میں، جبکہ ان کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس کو سیکھا ہے سورۃ البقرہ کو 8 سالوں کے اندر۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن حکیم کے ساتھ کتنی محبت، کتنی مودت کا رشتہ رکھتے تھے کہ چند آیات کو یا ایک آیت کو پڑھا، پھر اس کو سمجھا اور پھر اس پہ عمل بھی کیا، پھر اگلی آیات پر گئے۔ چوتھا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس، قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی آیت ہے آیت دین، جسے آیت قرض بھی کہا جاتا ہے، آیت عدل، آیت الکرسی، آیت مبالہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آیت الکرسی، جو کہ تیسرے پارے کی تیسری آیت ہے، 255 آیت نمبر ہے سورۃ البقرہ کا۔ قرآن مجید کی سب سے طویل صورت ہے سورۃ المائدہ، سورۃ النساء، سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اس لیے کہ سورۃ البقرہ کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں، یعنی سب سے لمبی جو ہمارے سامنے صورت ہے وہ قرآن حکیم کی دوسری صورت ہے، جسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی جو صورت ہے وہ سورۃ الکوثر ہے، جو 30ویں پارے میں ہے، اور اس کی 3 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے ہمارے پاس چھٹا، سورۃ التوبہ کا دوسرا نام ہے سورۃ الملائکہ، سورۃ الاسراء، سورۃ العقود، سورۃ البراءہ۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے سورۃ البراءہ، یہ سورۃ التوبہ کا دوسرا نام ہے۔ سورۃ العقود یہ سورۃ المائدہ کا دوسرا نام ہے۔ سورۃ الاسراء یہ 15ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے، سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء، یہ 2 نام ہیں ایک ہی سورت کے۔ اگلا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے 7واں، سورۃ التوبہ کی آیات کی تعداد ہے 75، 129، 200، 286۔ تو بیٹے سورۃ التوبہ کی جو آیات ہیں وہ ہیں 129، یہ اس کا درست جواب ہے۔ 75 آیات ہیں سورۃ الانفال کی، 200 آیات ہیں سورۃ آل عمران کی، اور 286 آیات جو ہیں یہ سورۃ البقرہ کی ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہمارے سامنے ایم سی کیوز ہے، سورۃ الانفال میں اہل مکہ کو انجام سے ڈرایا گیا ہے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، بنی اسرائیل کے، آل فرعون کے۔ تو درست جواب اس کا ہے آل فرعون کے۔ سورۃ الانفال میں احکام بیان ہوئے ہیں جہاد کے، نماز کے، پردے کے، حج کے۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے جہاد کے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی جو پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال، سورۃ الانفال کا آغاز ہی مال غنیمت سے ہو رہا ہے، اور اس میں بہت ساری آیات اور اس صورت کا بہت سارا حصہ وہ جہاد اور اس کے احکامات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ تو آخری ہمارے پاس 10واں ایم سی کیوز ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہیے، بدحالی میں، خوشحالی میں، مفلسی میں، ہر حال میں۔ تو بیٹے اس کا جواب جو درست ہے وہ ہے ہر حال میں۔ شکر بھی اللہ کا ہر حال میں کرتے رہنا چاہیے، اور مال بھی ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے، چاہے آپ کے پاس وہ بالکل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ کی اپنی ضرورت کے مطابق۔ بیٹے یہ تھا ہمارا حصہ معروضی۔ اب ہم آتے ہیں حصہ انشائیہ کی طرف۔ تو اس میں مختصر سوالات ہوتے ہیں 8، ان میں سے آپ نے 5 کے جوابات ریٹن میں کرنے ہوتے ہیں، وہاں پر تحریر کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ 8 کے 8 ہی ابھی ڈسکس کروں گا۔ پہلا آپ کے سامنے سوال ہے، آیت الکرسی کی ایک فضیلت تحریر کیجئے۔ یہ سورۃ البقرہ میں سے ہے۔ آیت الکرسی، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس سے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے رکھتی ہے۔ یہی وہ واحد چیز ہے جو اس چیز کا سبب بنتی ہے۔ تو جیسے ہی اسے موت آئے گی، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی حائل ہے، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی جنت کا مہمان بن جائے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک محافظ فرشتہ مقرر رہے گا اور شیطان تمہارے قریب تک بھی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو آیتوں کی سردار کہا گیا ہے، جس طرح میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ یہ سورۃ البقرہ کی 255 نمبر آیت ہے۔ دوسرا شارٹ کوسچن ہمارے سامنے ہے، سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو آپ کے سامنے ہوگا، بالکل واضح ہے کہ سورۃ البقرہ کا مرکزی موضوع وہ ہدایت ہے، جبکہ قرآن حکیم کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تیسرا مختصر سوال ہمارے سامنے ہے، غزوہ احد سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غزوہ احد میں یہ بات عملی طور پہ ثابت ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش کرنے اور نظم و ضبط ترک کرنے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس غزوہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو، جن کے امیر اور قائد بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کو، اور ان سے کہا تھا کہ آپ اس درے پہ تشریف لے جائیں، اگر ہمیں فتح نصیب ہو جائے تب بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، اور اگر آپ یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمیں شہید کر دیا گیا ہے اور جو پرندے ہیں وہ آسمان سے آ کے ہمارے جسموں کو، ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، تب بھی آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تو صحابہ کرام نے اس کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ کوسچن نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو جس طرح MCQs میں نمبر 1 پہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا مرکزی جو مضمون ہے وہ اہل کتاب کی غلطیوں کا پردہ چاک کرنا اور اہل اسلام کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنا ہے۔ 5واں سوال ہے ہمارے سامنے، غزوہ بدر کب اور کہاں پیش آیا؟ 2 ہجری کو یہ غزوہ ہوا ہے اور یہ مقام بدر پہ ہوا ہے، اور یہ اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس کی قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اور جو مکی لشکر تھا اس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، جس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ تو صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 313 تھی، مکی لشکر کی تعداد 1000 تھی۔ صحابہ کرام کے پاس 70 گھوڑے تھے، اور جو مکی لشکر تھا اس کے پاس 700 اونٹ تھے اور 100 گھوڑا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس جو گھوڑے تھے ان کی تعداد صرف 2 تھی، 60 زیریں ان کے پاس تھیں، اور مشرکین اور مکی لشکر کے پاس اس موقع پر 600 زیریں موجود تھیں۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے سامنے ہے، سورۃ الانفال کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ تو بیٹے سورۃ الانفال کا مرکزی موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے آداب و فضائل کا بیان ہے، اور اس میں صلح اور جنگ کے احکام کی وضاحت بھی موجود ہے۔ یہ سورت 9ویں پارے کے اندر ہے اور سورۃ التوبہ سے پہلے ہی آتی ہے۔ اگلا کوسچن ہمارے سامنے ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سورۃ التوبہ میں کیا فضیلت آئی ہے؟ سورۃ التوبہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ذکر کی گئی ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، دوران ہجرت غار ثور میں
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہے کہ غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا۔ اس وجہ سے بھی آپ کی فضیلت بنتی ہے، آپ یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس وجہ سے بھی، اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی آپ سر فہرست ہیں اور سب سے آگے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا مقابلہ کرنا چاہا اور وہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آئے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو صدیق اکبر بھی آ گئے، تو آپ نے دونوں سے پوچھا صدیق تم گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میں اللہ کی اور آپ کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو جب آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگے میں اپنے گھر میں آدھا ساز و سامان چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو اس اعتبار سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں اور آپ کی شخصیت بڑی عظیم ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے، کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی تحریر کیجئے۔ یہ بھی ٹوٹل 8 ہیں اور ان میں سے آپ نے 5 کرنے ہیں۔ پہلا ہے لا یحیطون، وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے الربا، اس کا مطلب ہوتا ہے سود۔ تیسرے نمبر پر ہے وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم ظاہر کرو۔ یہ 3 الفاظ جو ہیں یہ سورۃ البقرہ سے لیے گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے قیامن، اس کا مطلب ہے کھڑے کھڑے۔ اعلیٰ جنوبہم، لیٹے ہوئے اپنے پہلو کے بل۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ لیے گئے ہیں سورۃ آل عمران سے۔ چھٹے نمبر پر ہے جارن، جس کا مطلب ہوتا ہے حمایتی۔ 7ویں نمبر پر ہے قلوبہم، ان کے دل۔ یہ بھی 2 الفاظ سورۃ الانفال سے لیے گئے ہیں۔ اور جو 8واں ہے متاعن، یہ لفظ جو ہے سورۃ التوبہ سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سامان، فائدہ۔ کوسچن نمبر 4 ہے، 5 اجزاء دیے گئے ہیں، آپ نے ان میں سے 3 کا ترجمہ کرنا ہے۔ الف پہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب پرہیزگار کون ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ با ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی اس کتاب پر، کلام پر ایمان لائے جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور تمام مومن لوگ بھی ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، ان میں سے ہر ایک اللہ پر ایمان لایا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ تیسرا جز ہے ترجمے کا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یقیناً اللہ تمہاری بدر میں مدد فرما چکا ہے جب تم کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون، تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ چوتھا جز ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں نہ جھگڑو۔ فَتَفْشَلُوا، اگر تم جھگڑے تو تم ہمت ہار جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جو ہے وہ اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پانچواں جز ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو بیٹا یہ 5 جز اور ان کا ترجمہ یہ بالکل آپ کے سامنے ہے، یہ میں ڈیٹیل